دیکھو ایسے پکڑ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسی فوکس رکھنا ہے، صحیح ہے، یہ چیز کیا کر دے گا، ایسے کر آج وہ جو لائن ہے وہ کاٹ دے گا کا یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منایا جا رہا ہے، اور جتنے لوگ اس میں جس طرح شریک ہیں، جس طرح بھی شریک ہیں، ان سب کو اس جشن کی مبارکباد اور تمام عالم اسلام کو اس جشن کی مبارکباد ہو۔ جشن عید میلاد النبی کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تمام عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں سب سے بڑی نعمت آپ کا ظہور ہے، جو عالم انسانیت کے لیے ہوا۔ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے۔ احادیث کے مطابق ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام ایک جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ سب یہاں کیوں جمع ہو؟ تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، جو ہدایت عطا کی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی تم اس لیے اکٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں اسی لیے اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات کی تصدیق اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرے حجرے میں حضرت جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے۔ کہا کہ اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں اس ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور جس محفل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اس محفل کے شرکا کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا باعث ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے، ان کی محبت کے لیے اور اس نعمت کی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اکٹھے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منتشر ہونے سے پہلے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے ابو لہب کا، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، تو ابو لہب نے اپنی ایک لوڈی یعنی کہ غلام کو
جن کا نام صہیب تھا، ان سے کہا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، تم جا کے مجھے خبر لا کے دو کہ کیا ہوا۔ صہیبہ جو تھی وہ گئی، جب ولادت باسعادت ظہور ہوئی تو انہوں نے ابو لہب کو یہ خبر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، پھر وہ سرکار عالم کا مخالف ہو گیا، اسی کفر اور الحاد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے 1 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو، اور اس سے پوچھا کہ تو جس کفر و شرک الحاد میں مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ عباس، بہت سخت جہنم کا عذاب ہے، مگر ایک دن ہفتے میں اس عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور وہ دن پیر کا دن ہے، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تخفیف اس لیے کی ہے کہ تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر جو لونڈی آزاد کی تھی، اس کے باعث یہ عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تیرے پر۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس دن میری 2 نکلتا ہے جس سے میں اپنے بدن کی آگ بجھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرک اور کافر پر عذاب میں تخفیف کبھی نہیں کی جاتی، مگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے خوشی منائی اور لونڈی آزاد کی، جس کے صلے میں یہ اس کے ساتھ رعایت کی گئی۔ خود آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور آپ کی سنت ہے کہ آپ عید کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری ولادت عید کے دن ہوئی اور نزول قرآن کی ابتدا پیر کے دن سے ہوئی، تو یہ نعمت والا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور جو مسلمان اس لیے خوشی مناتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اس کی بخشش فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مسلمانوں کے لیے وسیلہ مغفرت اور وسیلہ بخشش ہے۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قریب ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہونا ہے۔ آپ کا ذکر اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو جو کام رب تعالیٰ کرتا ہے اگر وہ بندہ کرے تو یہ سنت الہی ہو جاتا ہے، اور جو شخص سنت الہی پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کی بخشش فرماتا ہے۔ ساری عمر ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا
گویا اس نے رب کو راضی کیا اور اس نے اپنی آخرت کا سامان آسان کر لیا، راستہ آسان کر لیا۔ حدیث میں ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود بھیجے گا اور جتنی محبت سے بھیجے گا، قیامت کے دن کل وہ میرے اتنا ہی نزدیک ہوگا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو رحمتیں ہیں وہ کسی دامن میں سمانے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان رحمتوں کو سمانے کے لیے تو فرمایا تمام جتنے بھی عالم ہے، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی رحمت ہے، اور ہر خلق، ہر مخلوق پر آپ کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت سے نہ ابلیس مردود جیسا بھی محروم نہیں رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو شیطان ملعون آ گیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ او ملعون، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، آج آپ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو عالم میں تو میں بھی ہوں، تو کیا میں اس رحمت سے مایوس ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی مومن مسلمان مجھ پہ لاہور پڑتا ہے تو ایک فرشتہ میرے گال پہ ایسا تھپڑ مارتا ہے کہ جس کی تکلیف مجھے 3 دن تک رہتی ہے۔ آپ میرا وہ تھپڑ رکوا دیں۔ تو آپ پر وحی ہوئی کہ اے نبی، آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ تھپڑ روک دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جا، وہ تھپڑ تجھ پہ سے روک دیا گیا۔ تو جب ایک ملعون آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہا تو ایک مومن اور مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ صرف آپ کی رحمت پر یقین اور آپ کی ذات مبارکہ سے محبت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان دین سے زیادہ رسول خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ دین پہ عمل کم کرتے ہیں مگر آپ کے ناموس پہ اپنا سر کٹا لیتے ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکت میں وہ خوبی رکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو صرف مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مردان عرب نے اپنے سر کٹوا دیے۔ تو یہ شان ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ عالم ان کے لیے ایک رحمت ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اے نبی، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، ہم ان کو بخش دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، فرمایا کہ اے نبی، جو آپ
کی بارگاہ میں آ گیا، اور جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے، اس کو بخش بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ بڑا فضل فرمایا اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اس دین میں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا۔ آج اگر امن اور آشتی سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اگر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے اسوہ پر عمل کرنا شروع کرے تو آپ ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کی ہے، آپ کے نام پر تو اپنی جان دیتے ہیں، مگر آپ کی سنتوں پہ عمل بہت کم کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل بہت کم کرتے ہیں۔ اگر کاش ہم جیسے آپ کے نام سے، آپ کی ذات مبارکہ سے محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ کی تعلیم سے محبت رکھ لیتے، تلقین سے محبت رکھ لیتے اور اس پر عمل کرتے تو آج جس حالت میں ہم ہیں اس حالت میں کبھی نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور بے انتہا قسم پرسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آپ کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اغیار کے قانون اور اغیار کی تعلیم کو اپنا لیا۔ ہم عقیدے پہ مضبوط ہو گئے، ہم تھوڑے بہت احکام پہ عمل کرنے لگے، مگر ہم نے رسول خدا کے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری پستی کی وجہ یہی ہے۔ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم مسجدیں سجاتے ہیں، مگر اپنے دلوں کو اور اپنے طرز زندگی کو آپ کی تعلیم سے، آپ کے اخلاق سے نہ مزین کرتے ہیں نہ سجاتے ہیں، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ایک غریب سے غریب اور امیر سے امیر، بادشاہ اور فقیر سب کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر ایک موضوع ملتا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کا اصول آپ نے دیا، اگر کوئی حاکم ہے تو حکومت کا اصول آپ نے دیا، اگر کوئی جج ہے، کوئی حاکم ہے تو انصاف کا اصول آپ نے دیا۔ ہر شعبے میں آپ کی زندگی سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن آپ کی تعریف میں اتارا ہے، پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول خدا کا اخلاق کیا ہے، کیسا تھا؟
تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن پورا کا پورا آپ کا اخلاق حسنہ ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ تو آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اسوہ حسنہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ تو ہم سال میں ہفتہ 10 دن مناتے ہیں، مگر اگر ہم آپ کے حسن اسوہ پہ، آپ کے اقوال پر، آپ کی شریعت پر، آپ کی سنت پر اگر عمل کریں تو ہماری ہر گھڑی، ہر دن، ہر روز جشن عید میلاد النبی ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک تحفہ عظیم ہے، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جو اپنے عہد کو دہرانے کا دن ہے، کہ ہم آج اس دن عہد کریں۔ 12 ربیع الاول عہد تجدید عہد کا دن ہے کہ آپ جو مقصد دنیا میں لے کر آئے تھے، جس کی تکمیل کے لیے ساری عمر آپ نے صحیح کی، آپ کے رخا نے اپنے سر کٹائے، اتنی مشقتیں اٹھائیں، وہ اس دیانت تھا، حق بات پہنچانا تھا، حق پر کھڑے رہنا تھا، حق کے ساتھ ہو جانا تھا۔ آج کیا ہم دیکھیں، نبوت کا دور 23 سال کا ہے اور کردار کا دور 40 سال کا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے صادق اور امین تھے، یعنی کہ ظہور نبوت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین تھے۔ تو آپ نے نبوت سے پہلے ہی کیسے اپنا کردار تھا آپ کا؟ آج مسلمانوں کو اس کردار کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ کردار نہیں اپناتے ہیں، اس اصول پر اپنی زندگی کو نہیں چلاتے ہیں، اس اصول کے تحت اپنی زندگی کو اگر ہم نہیں گزارتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ کیا سچا ہے کہ ہم سرکار عالم کو محبت کرتے ہیں یا آپ کا عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی محبت کی بات ہے، یہ اظہار محبت ہے، اظہار عقیدت ہے۔ ہم جو کچھ مناتے ہیں، جو چلاغا کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہمیں روشنی سے اظہار کرنے سے زیادہ اپنے کردار سے اظہار کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ نبی کے غلام ہیں، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آج ایک بات بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشیاء میں ملاوٹ پسند تھی؟ کیا 2 نمبر کی اشیاء فروخت کرنا آپ کو پسند تھی؟ کیا ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا آپ کو پسند تھا؟ کیا ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی آپ کو پسند تھا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں کیوں پسند ہے؟ جب ہم رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جو چیزیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، ہم وہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ یہودیوں نے آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ہم سے بھی محبت کرتا ہے، تو پھر ہم نے آپ میں کیا فرق؟ آیت اتری کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی،
کہہ دو ان سے، اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو فاتبعونی، آؤ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہیں بخش دے گا، وَذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب یہ آیت میں شرط ہو گئی محبت کی کہ فاتبعونی، اور میری اطاعت کرو۔ تو ہم یہ سارے کام کر کے کیا آپ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمارا دعویٰ وہی دعویٰ ہے جو یہودیوں کا دعویٰ تھا، کیونکہ اللہ کی محبت تو مشروط ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے فاتبعونی، کہ جو آپ کی اطاعت کرے، آپ فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی یاد جو ہم مناتے ہیں، جو عید تجدید کرتے ہیں، جو محبت میں مناتے ہیں، تو پھر محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں، جو آپ مقصد ہدایت اور رشد کا لے کر آئے تھے اس پہ تجدید کریں، اس کو قبول کریں، اور آج سے ہم ان تمام خصائل رذیلہ کو ترک کریں، جو انسان کے لیے نہیں ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملاوٹ کا کھانا کھلا دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی کی مال و اسباب پہ قبضہ کر لیں؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں نقصان پہنچائے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے، کوئی ہمیں فریب دے؟ تو پھر ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جو رسول خدا کی خوشی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکیں جن سے آپ نے روک دیا، اور ان تمام کاموں کو کریں جن کا آپ نے حکم دے دیا۔ تو اصل محبت اور جشن یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے، اور اس محفل کو جن لوگوں نے جس طرح بھی سجایا، دام میں درم میں سکھ نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہو گیا. بابا سے بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. اونچی آواز سے کہتا ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. کیا ہوا بیٹا؟ الحمدللہ سبحان اللہ. یہ محفل نعت سجی ہے اور انشاءاللہ رحمان اسی طرح سجتی رہے گی. شاعر کہتے ہیں جذبہ شوق و آرزو کی قسم کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں. جذبہ شوق و آرزو کی قسم کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. سامنے ہے گنبد خضرا 2 قدم پر حضور رہتے ہیں. سامنے ہے گنبد خضرا 2 قدم پر حضور رہتے ہیں. عشق محمدی میرے سینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو. عشق محمدی میرے سینے میں ڈال دو، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو. نہ چھڑکو مجھ پر مشکو عنبر و گلاب، نہ چھڑکو مجھ پر مشکو عنبر و گلاب. میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو. انہی اشعار کی ساتھ منتقل ہو وطن عزیز کے نام سراغا برادر محترم بلبل سعادت سید راشد مدنی برادران سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں بلائے حقیقت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگے بھی اہتمام ہے، لوگ دور سے بھی آئے اور بڑی خوشی ہوئی اس محفل میں آ کر. احمد بھائی کا بہت شکریہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس محفل میں پہنچے اور صفحہ کا جو مقصد ہے وہ ہم نے سنا اور یاد سرکار صرف 3 لمحے میں نہیں بلکہ ہمیں پورے سال منانا چاہیے عمل کرنے کا. اور محفل جلدی ختم کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فجر کی نماز سے پہنچ سکتے ہیں. کل بڑی رات بھی ہے، اس کی بھی تیاری ہے. ذرا محبت کے ساتھ مجھے پاک کا نظارہ پیش کیجیے. کوئی لب خاموش نہ رہے، دل کی آواز محمد خزرا کو جا کر چن جائے اور دل یہاں جھک جائے. محبت کے ساتھ مجھے پاک کریں صلی اللہ علیہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام بڑے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے پاک ایک تاشی اور ایک منظور پڑھ کر اختتام کی طرف چاہیے. ذرا محبت کے ساتھ ایک آواز ہو کر پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
پتہ نہیں کس کا تلقنا قبول ہو جائے، بس اسی طرف کو لیتے ہیں حضرت کی نسبت سے میں کرام کرنے لگا ہوں۔ اگر دل جڑ گئے تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہو کر ایک کے پاس ہو جائے گی، ایک کے پاس پہنچ جائے گی، اور کیا پتہ اسی رات طرف ہو جائے ہمارا ربی نگر کے صدقے میں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہمیشہ شامل ہو جائیں گے۔ عاشق فرماتے ہیں دادی قسم اگر کسی نفس میں بچی کو زیارت ہوئے نہ آتا ہے قسم کا پیڑا بہر دیدار مشتاق ہے بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار جائیں گے، دونوں عالم کے سرکار جائیں گے۔ چاند کی رات ہے اور پچھلا پگر، چاند کی رات ہے اور پچھلا پگر، دونوں عالم کے سرکار جائیں گے، دونوں عالم کے سرکار جائیں گے۔ اب تو آ جائیں گے، اب تو آ جائیں گے، اب تو آ جائیں گے، اب تو آ جائیں گے۔ میرے گلشن کوئی بار ملتا ہے، میرے گلشن کو ایک
Sa
नजरे जमाता हूँ, न जाने कौन सी शे में तेरा दीदार हो जाए, तेरे बाद में न चलता नजर आए, उस नूर में मुझे सरमा नजर आए, कभी ऐसा भी वो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, तेरे दीदार को, तेरे दीदार को कुछ ऐसा करके मेरे किरदार आँखों में लगे रूरगार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँख, कि देखने की सारी बहार आँखों में तेरे दीदार को, तेरे दीदार को, तरसा हुआ रोज़ सोता दिल थाम गए दोनों आलम के सरकार जाएंगे, दोनों आलम के सरकार जाएंगे, रात रात और पीछे नाम दोनों गंज शकर वो करम की नजर, 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 गंज शकर वो करम की नजर, सर पे गाज़र वो अदना गुलामा गंज शकर वो करम की नजर, सर पे गाज़र वो अदना गुलामा बाबा गंज शकर वो करम की नजर, बाबा गंज शकर वो करम की नजर, सर पे गाज़र वो अदना गुलामा सर पे गाज़र वो अदना गुलामा सदका तुझे बुद्धि कुछ अता कीजिए, सदका तुझे बुद्धि कुछ अता कीजिए, सारी दुनिया में रोशन सदका तुझे बुद्धि कुछ अता कीजिए, सारी दुनिया में रोशन मेरे बाबा गंजे शकर, 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 मेरे बाबा गंजे शकर,
کے ساتھ کہ میری عادت نہیں کہ آپ کو کہوں کہ ہاتھوں کو بلند کرو اور جھوم جاؤ اور اٹھ کر چلے جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر کلندر کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کے دل اپنے سینوں سے نکل کر اوپر کی طرف آنے لگتے ہیں۔ تو ہر ولی حق ہے، ہر ولی حق ہے، ہر ولی حق اسی لیے ہے کہ ولی کا راستہ چاروں خلفاء راشدین کی طرف جاتا ہے۔ ہر ولی حق اس لیے ہے کہ حق کی بات بلند ہو جائے۔ میرے بابا تکے شکر میرے بابا تکے شکر میرے بابا تکے شکر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی بس سوڑا نال کلندر تیرا سرورنا گیا، بس سوڑا نال کلندر بس کلندر سچ شہباز کلندر حسین نال کلندر بابیا بس کلندر ولی شاہ شاہ کلندر بس کلندر سوڑا نال کلندر 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 اسی بندے تو لگا چلے چلے توجہ سے سنیے گا اور پھر جواب دیجیے گا۔ سونا نال کلندر اسی بندے تو لگا چلے سونا نال کلندر کلندر بس کلندر سچ شہباز کلندر حسین نال کلندر بابیا بس کلندر ولی شاہ کلندر بس کلندر سونا نال کلندر 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 گھر میں ملاد ضرور کرائے، ملاد ہمیں نہ بلایا پر ملاد ضرور کرائے محبت کے ساتھ۔ میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر سجانا سرکار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سب سے کر بولے سب چھوٹ بولے چلو آمینہ کے گھر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس سبحانی کھڑی چمکاتا ہے پاک چاند اس الافرور سے شب اسرا کے دولا بیٹا یم دولود نوشائے فضل جنت لا تو سلا مصطفیٰ جانے رحمت لا تو سلا آسیہ جو تھامے دو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت کا تو سلام کاشی محشر پہ جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا تو سلام مجھ سے خدمت قدسی کا رضا مجھ سے خدمت قدسی کا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا نواسائے رسول سلام آج زانا قبول دس بسا کرتے ہیں غلام آقا سلام تو سخی تیرا دربار ہے کرم کر دو تو بیڑا پار ہے یا رسول یہ سلام سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین
یا الہ العالمین یا العالمین جو بھی کچھ یہاں پڑھا گیا اور جو بھی کچھ قرآن پاک درود پاک اور جو بھی کچھ کلام الہی سے پڑھا گیا اس میں جو ڈرمیشن ہوں کوتاہیاں ہوں غلطیاں ہوں اپنے میں سے معاف ہوں یا الہ العالمین اس تمام سارے خیر کا ثواب ہمارے اعمال کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان اور رحمت کے مطابق آمین یا الہ العالمین اس کا ثواب اس دن ہمیں عطا کیا ہم ہدیتاً تحفۃً نذرانۃ تعظیماً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین آپ کے ذریعے تمام انبیاء علیہ السلام کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے والدین آپ کے آبا و اجداد آل اولاد ازواج مطالعات اہل بیت کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں چاروں خلفائے راشدین ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان بن نورین علی کرم اللہ وجہ کی فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین شہیدان کربلا عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کل اولیاء اللہ کل بزرگان دین کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں کل مومن مومنات کل مسلم مسلمات کل صالح صالحات کی نظر کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کے اور ہمارے تمام قبیلہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں آمین یا الہ العالمین جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ کرنا آمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما آمین یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہم سب مسلمانوں کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محتاجیوں سے ذلتوں سے رسوائیوں سے ہر طرح کے ناگانی امراض سے ناگانی افات سے ناگانی آفات سے محفوظ فرما آمین ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں آسانیاں عطا فرما آمین یا الہ العالمین اس کار خیر کے سجانے میں اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح بھی شرکت کی ان سب کو اس کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما آمین یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اتفیل میں ہمیں سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق آمین یا الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھ ساتھ ہدایت ہے اور جب دنیا سے اٹھا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی صلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برکت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد چلو بس ختم